بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو 3 بار ناک جھاڑے، اس لیے کہ شیطان اس کے نتھنے میں رات گزارتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک برتن سے وضو کر رہے تھے، تو فرمایا کہ وضو مکمل کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سوکھی ایڑیاں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اگر وضو میں تھوڑی سی بھی جگہ سوکھ رہ گئی تو وہ وضو درست نہ ہوگا، اس لیے ایڑیوں اور کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک دھونا بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور جس وقت وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سے ہر وہ گناہ جو ہاتھ سے کیا تھا پانی کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے۔ پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ جس کو اس نے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وضو مکمل کرتا ہے تو سب گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو روک رکھوں گا جیسے ایک شخص اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو الگ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے پاس نہ ہوگی۔ تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارے وضو کے اعضاء، انگ اور حصے چمک رہے ہوں گے۔ ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ تب میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ میری امت ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، آپ نہیں جانتے، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹ جائیں اور جنت میں درجہ بلند ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سختی اور تکلیف کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، جیسے سخت سردی میں، اور قدموں کا مزید تک زیادہ ہونا، یعنی مسجد اور گھر کا فاصلہ لمبا ہونے کے باوجود مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور انتظار کرنا دوسری نماز کا، ایک نماز کے بعد، یہ تینوں کام عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ 5 وقتوں میں مسواک کرنا مستحب
اچھا اور پسندیدہ چیز ہے۔ نماز کے وقت اگرچہ پہلے ہی سے وضو ہے، وضو کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، سو کر اٹھتے وقت، جب منہ سے بدبو آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور ماجوس کی مخالفت کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے۔ نمبر 1، ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا، مونچھیں کترانا فطرت ہے، یمن سنت ہے۔ یہ چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کتروانے، ناخن کٹانے، بالوں کے بال اکھاڑنے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کی میعاد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک مقرر کی ہے۔ ہر مسلمان کو مرد ہو یا عورت 40 دن کے اندر اپروکت تمام کام کر لینا چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں کسی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی نے تمہارے کو ہر ایک بات سکھائی، یہاں تک کہ پیخانہ اور پیشاب کا طریقہ بھی انہوں نے کہا۔ جی ہاں، ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے اور استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے اور 3 پتھروں سے کم استنجا کرنے سے اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت کے 2 کاموں کو بچو، یعنی جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت کریں۔ لوگوں نے پوچھا، وہ لعنت کے 2 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عام راستے اور سایہ دار جگہوں میں پیشاب پیخانہ کرنا۔ ان دونوں کاموں سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہ برا ہوں گے اور لعنت کریں گے۔